بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ 20 جمادی الثانی 1320 ہجری 24 ستمبر 1902 عیسوی کو ایران کے مرکزی صوبے کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمین تہران کے شمال میں 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی دن خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت بھی تھا۔ آپ کا نام روح اللہ رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی تھا، جو علامہ سید احمد موسوی کے فرزند ارجمند تھے۔ آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی نجف اشرف سے واپس آ کر خمین اور اس کے نواحی دیہاتوں کے باشندوں کو دینی و مذہبی قیادت کرنے لگے۔ امام خمینی کی ولادت کے کچھ ہی ماہ بعد ذی الحجہ 1320 ہجری کو خمین اور عراق کے راستے میں کچھ طاغوتی بدماشوں نے ان کے والد گرامی کو شدید زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 47 سال تھی۔ امام خمینی کی والدہ ہاجر بھی ایک ممتاز مذہبی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ وہ کربلا و نجف کے معروف عالم دین اور استاد بزرگوار آیت اللہ مرزا احمد کی صاحبزادی تھی۔ امام 15 سال کے تھے کہ ان کی والدہ بھی انہیں داغ مفارقت دی گئی۔ یہ تمام نجی صدمے سہ کر بھی امام کی استقامت و جوان مردی میں کوئی کمی نہ آئی، اور وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں اور غیر معمولی ذہانت و فطانت سے استفادہ کرتے ہوئے دینی علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے بھائی آیت اللہ مرتضیٰ پسندیدے سے حاصل کی۔ پھر وہ عراق کے حوزہ علمیہ میں آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی اور دوسرے اہم علماء کرام سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ مختلف علوم و فنون کی تحصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی زبان و ادب پر بھی مکمل عبور حاصل کر لیا۔ عراق کا حوزہ علمیہ قم منتقل ہوا تو امام خمینی بھی قم چلے گئے، جہاں سے وہ 1927 عیسوی میں فارغ التحصیل ہوئے۔ جلد ہی آپ کے بزرگ اساتذہ نے آپ کو مجتہد کہنا شروع کر دیا۔ آپ فقہ و فلسفہ، عرفان اور اخلاق میں تخصص حاصل کر چکے تھے۔ اپنے دو ٹوک سیاسی نظریات کی وجہ سے وہ حکومت کی نظروں میں کھٹکنے لگے۔ پہلوی خاندان کے بانی رضا شاہ نے اپنے خفیہ ایجنٹوں کو حکم دیا کہ امام خمینی کی سرگرمیاں محدود سے محدود تر کر دی جائیں، مگر امام نے تدریجاً لیکن مستحکم انداز میں عوامی رشد و ہدایت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ اپنے عہد کے معروف ترین مذہبی رہنما آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد علماء اور عوام نے امام خمینی کو ان کا جانشین تسلیم کر دیا، جو ان کی عام مرجعیت کا اعلان ہو گیا۔ امام کے ثقافتی جہاد اور ان کی عظیم جدوجہد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ امام کی تحریک 1961 عیسوی سے 1963 عیسوی تک کے عرصے میں اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ 5 جون 1963 عیسوی کو امام کے خم کے مدرسہ فیضیہ میں ایک تاریخ ساز خطاب میں شاہ کی حکومت کے غیر ملکی طاقتوں پر انحصار اور اس کی اسرائیل نوازی پر زبردست تنقید کی۔ نیز آپ نے معاشرے میں علماء کے کردار پر بھی زور دیا۔ جون 1963 عیسوی کو امام خمینی کو حراست میں لے لیا گیا۔ امام کی شعلہ بار تقریر عوام کو قم کی سڑکوں پر لے آئی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی۔ اگلے 2 دن عوام تہران اور دیگر اہم شہروں میں حکومت کے خلاف
اور امام کے حق میں مظاہرے کرتے رہے۔ 5 جون 1963 کو فوجوں نے ٹینکوں کی مدد سے بڑھتی ہوئی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ بے گناہ عوام کی ایک کثیر تعداد کا قتل عام کیا گیا۔ شاہ کی آمرانہ حکومت کو بظاہر فتح ہوئی، لیکن اسلامی انقلاب کا بیج بویا جا چکا تھا۔ امام خمینی کی گرفتاری کے بعد شاہ کو علماء اور عوام کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ 4 نومبر 1963 کو امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ پہلے ترکی اور پھر عراق گئے اور نجف اشرف میں قیام پذیر ہوئے۔ اپنی دینی و مذہبی ذمہ داریاں نبھانے کے عزم راسخ کے ساتھ امام نے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ اس جدوجہد نے ایرانی عوام کو مذہبی و سیاسی شعور اور پختگی عطا کی۔ 1977 عیسوی کے موسم سرما میں شاہ کی خفیہ پولیس سوات کے ہاتھوں امام خمینی کے بڑے صاحبزادے حاج آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کی شہادت نے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ ساتھ ہی شاہ کے حکم پر روزنامہ اطلاعات میں شائع ہونے والے امام خمینی کے متعلق ایک توہین آمیز مقالے نے ایرانی عوام کو مشتعل کر دیا اور بڑے شہروں میں ماتمی اور احتجاجی اجتماعات منعقد ہونے لگے۔ ان مظاہروں کے دوران بہت سے بے گناہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حکومت نے طے کیا کہ صورتحال پر قابو پانے کا ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام خمینی کے جذباتی اور روح پرور پیغامات کو عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ شاہ نے عراقی حکومت سے تعاون کی درخواست کی، چنانچہ عراقی حکومت نے حضرت امام خمینی کو 2 اکتوبر 1978 کو عراق سے نکال دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ 3 اکتوبر 1978 کو کویت کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کویتی حکومت نے انہیں اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ اپنے صاحبزادے حاج احمد آغا خمینی سے مشورہ کر کے امام خمینی نے فرانس جانے کا فیصلہ کیا۔ 5 اکتوبر 1978 کو آپ فرانس پہنچے اور کچھ دنوں بعد ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل شاتوں میں قیام فرمایا۔ لوگ حکومت کے حالیہ اقدام سے غضبناک ہو گئے اور حکومت کے لیے عوامی مظاہروں پر قابو پانا ناممکن ہو گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نوفل شاتوں میں کئی برجستہ تقریریں کی، ایرانی قوم کے لیے پیغامات بھجوائے اور ذرائع ابلاغ کو بہت سے انٹرویوز دیے، جن میں اسلام کے آزادی پسند نظریات و اقدار کی تشریح اور عدل الہی کی بنیادوں پر قائم اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال کی توضیح کی۔ حکومت کو سنجیدہ خطرے کا سامنا تھا۔ عالمی امپیریلسٹوں نے شاہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران چھوڑ دے اور عوام کی نظروں میں اپنا استحقاق بحال رکھنے کے لیے نئی تشکیل پانے والی لبرل بختیار حکومت کو کام کرنے دے۔ امام خمینی وطن آنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اپنے عوام سے ملنے اور ظالموں سے 2 ہاتھ کرنے کا عزم لے کر امام خمینی 1 فروری 1979 کو پیرس سے تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ تہران کی گلیاں سڑکیں لاکھوں لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے امام خمینی کو خوشامدید کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ امام خمینی کو لے کر آنے والا طیارہ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر بخیریت اتر آیا۔ امام نے 15 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد اپنی اسلامی مملکت کی سرزمین پر قدم رکھا۔ سب سے پہلے آپ اسلامی انقلاب کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہشت زہرا قبرستان تشریف لے گئے۔ لوگوں کو فتح و کامرانی کا یقین ہو گیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی ہے۔ حکومت اپنے ترکش کے آخری تیر بھی آزما لیتی ہے۔ عشق، عزم اور شہادت کی جد و جہد جسے ہر قدم پر امام خمینی کی رہنمائی حاصل کی، طاغوتی حکومت کے خاتمے میں کامیاب ہو گئی۔ اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا اور ایران پر خالص محمدی اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ ہر روز
لاکھوں کی تعداد میں لوگ امام خمینی کی زیارت کو آتے، ایک عارضی حکومت تشکیل دی گئی اور امام خمینی 29 فروری 1979 کو قم روانہ ہو گئے۔ امام خمینی واپس قم پہنچ گئے، جہاں آپ نے سب سے پہلے انقلاب کا بیج بویا تھا، جس کی آبیاری 5 جون 1963 کو عوام کے خون سے ہوئی تھی۔ پورے ایران اور دنیا بھر سے لوگ اسلامی انقلاب کے رہبر کبیر کو دیکھنے چلے آتے تھے۔ امام بہارستان کے علاقے میں واقع مدرسے علوی میں قیام پذیر ہوئے۔ نئی ریاست تدریجاً تشکیل پا رہی تھی۔ امام خمینی نے بنیادی اداروں کے قیام پر اصرار کیا، لوگوں نے جمہوری اسلامی کے حق میں ووٹ دیا اور اس کا آئین منظور کر لیا۔ یوں 1400 سال کے بعد پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ 24 جنوری 1980 کو امام کو دل کا دورہ پڑا، آپ قم سے تہران تشریف لائے۔ امام خمینی کو تہران کے امراض قلب کے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ عوام اپنے قائد کے متعلق بہت پریشان تھے۔ مسجدوں اور دوسرے دینی مراکز میں امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جانے لگی۔ امام صحت یاب ہو گئے۔ 3 مارچ 1980 کو آپ اسپتال سے فارغ کر دیے گئے، لیکن عوام کے دلوں میں بے چینی و اضطراب، ایک خاموش اور مخفی احساس نے تدریجاً جڑیں پکڑ لی۔ امام خمینی صحت یاب ہو گئے، لیکن ملکی امور اور تازہ حالات و واقعات نے انہیں تہران ہی میں قیام پر مجبور کر دیا۔ آپ کچھ دن تجریش میں قدس چوک کے قریب خیابان دربند کے ایک گھر میں رہے اور بعد میں مستقلاً جمران کے ایک سادہ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو دربند کے مشرق میں 2 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا کہ امام کی موجودگی کی ضرورت زیادہ سے زیادہ محسوس نہ کی جاتی۔ بہت سے المناک سانحے رونما ہوئے، لیکن امام خمینی قوم کی ڈھارس بندھانے کو موجود تھے۔ وہ عوام کو دلاسا دیتے، ان کے دلوں میں نئی آرزویں بھرتے اور انہیں عزم و حوصلہ عطا کرتے۔ امام خمینی دنیا بھر کے مستضعفین، محرومین اور حریت پسندوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ امام خمینی کی تقاریر کا بیشتر حصہ انہی دنوں سے متعلق ہے۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی اور اخلاقی قدروں کی تشریح و توضیح کی، بلکہ اسلامی جمہوریہ کے اہداف و مقاصد اور اس کی داخلی و خارجی پالیسیوں کی وضاحت کی۔ آپ نے عراقی جنگ کے سلسلے میں بھی ہدایات دی، آئین کے بعض نکات پر نظر ثانی کا کام شروع کرایا اور قیادت جیسے حساس مسئلے کے بارے میں مستحکم اقدامات کیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے مکمل طور پر اپنا خدائی مشن پورا کر دکھایا۔ اب امام ایک اور سفر کے لیے کمر بستہ ہو چکے تھے۔ 23 مئی 1989 کو آپ جمران سے نکلے، کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری خطرناک حدوں کو چھو چکی تھی اور آپریشن کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے آپ کے نظام ہضم اور معدے کی سرجری کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امام کے قریبی افراد، آپ کے صاحبزادے حاج احمد آقا خمینی اور انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے سربراہوں سے اس کی اجازت لے لی۔ آپریشن کامیاب رہا، لیکن امام کا چہرہ کچھ اور حکایت بیان کر رہا تھا۔ انہوں نے عوام سے دعا کی درخواست کی کہ خدا انہیں قبول فرما لے۔ 3 جون 1989 ہفتے کو رات 10:22 پر وقت کی گردشیں رک گئیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگلی صبح امام کی رحلت کی خبر نشر کر دی گئی۔ 6 دن کی سرکاری چھٹی اور 40 دن تک عام سوگ کا اعلان کیا گیا۔ تمام لوگ اور تمام جگہیں سیاہ پوش تھی۔ لوگ یوں بے قابو ہو کر چیخ و پکار کر رہے تھے کہ جیسے تاریخ نے سانح عاشورہ دہرایا ہو، جیسے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پھر شہید کر دیا گیا۔ نقصان اور صدمے کا احساس ناقابل برداشت تھا۔ امام خمینی کا جسد مطہر شیشے کے تابوت میں مسلح تہران میں رکھ دیا گیا۔ اپنے عظیم محسن کو
الوداع کہنے کے لیے ملک کے گوشے گوشے سے لاکھوں افراد جمع ہو گئے۔ عوام نے رات وہیں گزاری اور اپنے امام، قائد، مرشد اور باپ کا ماتم کرتے رہے۔ دوسرے صوبوں میں اسلامی ممالک اور دنیا بھر کے مسلمان آبادی والے علاقوں میں بھی ایسی ہی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ 6 جون 1989 منگل کو صبح 7:30 بجے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپیگانی کی اقتداء میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ ادا کی۔ آدھ گھنٹے بعد تابوت بہشت زہرا قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔ جدھر سے تابوت گزرتا تھا وہ راستہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں پایا تھا کہ تابوت بردار گاڑی رک گئی اور عوام کے ازدحام کی وجہ سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ انہیں کون الزام دے سکتا تھا؟ وہ اپنے قائد کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ امام کا جسد مطہر ہیلی کاپٹر میں رکھ کر جائے تدفین پر لے جایا گیا۔ سوگواروں کے جمع غفیر کی وجہ سے تدفین پر وقت عمل میں نہ آ سکی۔ بالآخر شام 5 بجے امام اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ گئے۔ 1 کروڑ 10 لاکھ افراد اپنے امام کو خدا حافظ کہنے آئے تھے۔ مزار مبارک کے ارد گرد تعزیتی تقریبات بدھ کو بھی جاری رہی۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو بھی یہ سوگ مہینوں سالوں بلکہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رو به سوی خود فراموشان کنی، غمگینان خیزید و اشک افشان کنی. رو به سوی خود فراموشان کنی، سر فرو در خاک و خاکستر کنی.